حضرت یاسر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اچھا خواب آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے، اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اقدام کر بیٹھے گا، اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ امیہ ابن خلف اس کے غلام تھے حضرت بلال، اتنا مارتا تھا، ایسا بھی کرتا تھا کہ گردن میں رسی ڈال کر اور چھوکروں کے حوالے کر دیا، انہیں گھسیٹو، جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے مکے کی سنگلاخ گلیوں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، اور جسم جو ہے پھٹ رہا ہے، لہو لہان ہو رہا ہے۔ ادھر آ جائیے، سامنے نہ بیٹھیے پلیز، اس سے تو آپ پھر آبسٹرکشن بن جاتی ہے، ادھر آ جائیے۔ پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چت لٹا دیا، اوپر نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اوپر آسمان سے بھاری آگ برس رہی ہے سورج کی، اور پھر ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا۔ اس حال میں بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے احد 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 احد، یہ استقامت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تربیت ہو رہی ہے، اس کو جھیلو، برداشت کرو، اس کو برداشت کرو بغیر کسی ریٹیلیشن کے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، کہا گیا کہ کرتا اتار دو، اتار دیا، لیٹ جاؤ، ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لیٹ گئے۔ اس کا تصور کیجئے، اسی سے وہ کھال جلی پشت کی، پھر وہ چربی پگھلی، اس چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، جھیل رہے، برداشت کر رہے۔ یہ در حقیقت یہ اس درجے تعذیب المسلمین کا یہ دور ہے، اتنا شدید۔ یہی خباب بن الارت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اس وقت خانہ کعبہ کی کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوگا، جدھر سایہ تھا وہاں لیٹ گئے۔ یہ گئے، کہتے ہیں اب خباب بن الارت، ہم گئے حضور، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اب تو ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ، اتنا ٹارچر، اتنی پرسیکیوشن، اتنا تشدد کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر غصے کے اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لاتے تھے اور زمین میں گڑھا کھود کر آدھا اس کا دھڑ اس کے اندر دبا کر اور پھر اس کے سر پر آڑی رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ قائم رہے اور انہوں نے کفر کی طرف مراجعت نہیں کی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھے لے کر ان سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کھرچ لیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلا کر ان میں زندہ جو ہے جھونک دیا گیا۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، صبر کرو، جھیلو۔ خدا کی قسم وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن ابھی تمہیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ ایک جوڑا اور ان کا ایک بیٹا، یہ خاندان حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت سمیہ اور بیٹے ہیں عمار، یہ اصل میں عرب نہیں تھے، یمن سے آئے تھے۔ حضرت یاسر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اچھا خواب، جس سے اسے وہ توقع ہوئی کہ کسی نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ مکے میں آ گئے، اور جیسا کہ میں کل بتا چکا ہوں، مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں غیر قرشی کوئی نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ کسی قرشی کی امان نہ لے۔ تو ایک قرشی کی امان لے کر یہ یہاں آباد ہو گئے، اور اپنے اسی حلیف کی اجازت سے، ان کی کنیز تھی یہ سمیہ، کہ ان سے شادی کر لی، ان سے اللہ نے بیٹا بھی دیا عمار۔ یہ 3 افراد کا خاندان، جیسے اب جو شخص یمن سے چل کر آیا تھا، جیسے کل میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت سلمان فارسی کہاں کہاں کی خاک چھانی ہے حقیقت کی تلاش میں، ایسے ہی یہ یاسر جو ہے یمن سے چل کر آئے تھے۔ تو جیسے ہی حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا، فوراً ایمان لے آئے، اولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے۔ لیکن ظاہر بات ہے ان کا کوئی پرسان حال وہاں نہیں تھا۔ ابو جہل کا چچا تھا وہ جس نے کہ انہیں امان دی تھی، لہذا ابو جہل کو تو پورا اختیار حاصل تھا ان پر، سب سے زیادہ شدید سزائیں انہیں دی، شوہر کو بھی بیوی کو بھی، ہر طرح ستایا ہے۔ تنگ آ کر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارا یہ بت بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کوئی اختیار حاصل ہے۔ دونوں میاں بیوی نے ایک مرتبہ بھی کہنے سے انکار کیا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کئی جگہ سے جسم کو جلانے کے بعد بھی جب وہ جمی نہیں تو پھر غصے میں آ کر برچھا ان کی شرمگاہ میں مارا ہے اور آر پار کیا ہے اور شہید کر دیا ہے۔ حضرت یاسر کے لیے 4 سانڈ اونٹ لے کر رسے باندھ کر، تو ایک رسے کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ اور دوسرے سے دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے ہو گئے۔ یہ پرسیکیوشن کا عالم ہے، لیکن حضور سامنے سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے،
فرماتے تھے اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اس میں ایک نقطہ میں اور چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، جس وقت یہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی کم سے کم میرے اندازے میں 40 مسلمان موجود تھے، اور وہ یقیناً بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھیے تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ ہم کیسے استعمال کریں، لیکن میں نفی میں استعمال کر رہا ہوں۔ بزدل نہیں تھے، بے غیرت نہیں تھے۔ اگر حضور کی اجازت ہوتی تو زیادہ سے زیادہ یہی طرح کہ سب ختم ہو جاتے، تو شہادت مطلوب و مقصود مومن، لیکن یہ کہ اس جوڑے کو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو وہ کسی طرح بھی شہید نہ ہونے دیتے، لیکن نہیں، حکم یہ ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔ اپنے تحفظ میں کسی اور کے خلاف کوئی اقدام تو دور کی بات ہے، اپنے تحفظ میں بھی تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اہم ترین حصہ ہے اس ریولوشنری پروسیس کا جس کو آج کل لوگ بالکل نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے آج کل یہ سمجھا ہوا ہے کہ ٹیررسٹ قسم کی ایکٹیویٹیز سے شاید کوئی کام بن جاتا ہے۔ یہ کمیونسٹوں سے سیکھے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ تھے صحابہ کرام، ان کا اسوہ تو یہ ہے۔ 12 برس تک سیویئرسٹ پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، اجازت ہی نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ یہ در حقیقت بہت پروفاؤنڈ ہے یہ شے، اس لیے کہ معاشرے میں عظیم لوگ، اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ میجورٹی ہے۔ اندھے تو نہیں ہوتے، دیکھ تو رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کو مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے۔ وہ سائلنٹ ہے، اندھے اور بہرے نہیں ہیں۔ آخر جب دیکھتے تھے بلال کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کیا اس نے کوئی چوری کی ہے، کہیں کوئی اور غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، بس صرف یہ کہ توحید کا قائل ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا، اور تو کوئی جرم ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے آخر انسان اور انسان کے احساسات کیا اثر پڑتا ہوگا لوگوں پر، ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر اہل ایمان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے خباب بن الارت، کیونکہ وہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، وہ محنتی مزدوری کرنے والے آدمی، اب جب ان کو ستایا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، تو آخر لوگوں نے سوچا ہوگا کیا کیا اس نے، کچھ نہیں کیا، بس صرف توحید اور رسالت کا قائل ہو گیا، اور یہ صدا اس کی دی جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اس جماعت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں کہ جن کا کوئی جرم نہیں، جو جوابی کارروائی بھی نہیں کر رہے۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، وہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور وہ پھول پیش کر رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، معلوم نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ در حقیقت نادانی میں کر رہے ہیں، لا علمی میں کر رہے ہیں، دعا اس کی جا رہی ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت یہ بھی اگر ہو جاتے، وائلنٹ ہو جاتے، تشدد پر اتر آتے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو کچل دیے جاتے فوراً۔ لیکن جب وہ سب کچھ جھیل رہے ہیں بغیر ریٹیلیشن کے، اسی طرح جانیے کہ جو نوجوان تھے ان میں سے مثلاً حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ والد فوت ہو چکے تھے، بہت سا سرمایہ چھوڑ کر باپ مرا تھا، ماں جو ہے وہ بڑی لاڈ اور پیار سے اس نے پالا ہے، لیکن جب حضرت مصعب ایمان لے آئے تو چچا نے کہا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم نے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے اور گھر بھی چھوڑ دو۔ چلنے لگے تو کہا کہ یہ کپڑے بھی اتار کر جاؤ، یہ کپڑے تم نے وہ پہنے ہوئے ہیں تمہارے باپ کی کمائی میں سے بنے تھے، اس پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ مادر ذات برہنہ کر کے گھر سے نکالا ہے مصعب بن عمیر کو۔ اور یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 200 درہم کا ان کا جوڑا شام سے آیا کرتا تھا، اور اتنا معطر ہوتا تھا، پورا لباس عطر میں اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزرتے تھے دور دور تک خبر ہو جاتی تھی کہ مصعب جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت کے اندر۔ تو یہ دور جو ہے چوتھا دور، پیسو ریزسٹنس تو ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اس ٹارچر یا تشدد کی وجہ سے کوئی ایک بھی ساتھی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلا گیا، کوئی مرتد نہیں۔ سخت ترین ایذائیں ہیں، سخت ترین سزائیں ہیں، سخت ترین پرسیکیوشن ہے، لیکن استقامت ہے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ریزسٹنس، لیکن ریزسٹنس پیسو، ایکٹیو نہیں، جوابی کارروائی نہیں۔ یہ عمل رہا ہے 12 برس تک مکے میں۔ اس کا میں ایک سلسلہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سن 1090 تک جب بات پہنچی ہے، سن 1090 ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 ہی سہارے دنیا میں تھے۔ دیکھیے اصل سہارا تو حضور کے لیے اللہ کا تھا، اس لیے میں نے کہا دنیا میں۔ گھر میں ایک جان نثار بیوی کہ حضور جب باہر سے آتے تھے
اور جو بھی تکدر طبیعت پر ہوتا تھا لوگوں کے کہنے سننے سے، لوگوں کے استہزاء سے، تمسخر سے، اس کا اثر لے کر آتے تھے۔ گھر میں ایک بیوی تھی دل جوئی کرنے والی، کچھ نہ کچھ ان احساسات کو بانٹنے والی، وہ بھی نہ رہی۔ اور ابو طالب ایک سہارا بنے ہوئے تھے کہ بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس ہے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ نہیں رہے، حالانکہ آخری مرحلے پر آ کر ان کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ آخری سفارت جو آئی ہے، 2 سفارتیں آئی ابو طالب کے پاس قریش کے سرداروں کی۔ پہلی سفارت تو یہ آئی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو اسے جو چاہیے ہم اسے پیش کر دیں گے، دولت چاہیے دولت کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اسے سرداری چاہیے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر کہیں اشارہ کر دے کہ وہاں مجھے شادی کرنی ہے، جس خاندان میں جس زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور صاحب ثروت دولت عورت سے کہیں شادی کر دیتے۔ لیکن یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہنا اور ہمارے دین کو غلط کہنا، اس کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آ سکتا، یہ تو مشن ہے میرا اللہ کی طرف سے، میں اپنے لیے تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو آخری سفارت آئی ہے اس میں تو ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی، اس لیے کہ انہوں نے صاف چیلنج کر دیا تھا کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب تو یا تو تم ساتھ چھوڑ دو اپنے بھتیجے کا، اور یا تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم مقابلہ کریں گے تمہارا بھی۔ اس وقت بلایا ابو طالب نے حضور کو کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے یہ مکی دور میں اس وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے پہلی مرتبہ۔ آپ نے فرمایا، محسوس کیا کہ یہ ایک دنیاوی سہارا تھا، چچا ساتھ دے رہا تھا، اس کی بھی ہمت جواب دے رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا، اور کوئی راستہ میرے لیے نہیں۔ بہرحال ابو طالب کو پھر اللہ نے ہمت دی، وہ پھر ڈٹ گئے، لیکن یہ کہ سن 10 میں آ کر انتقال ہو گیا۔ اب قریش نے طے کر لیا کہ اب قتل کر دو ان کو، اس لیے کہ ان کا دارالندوہ تھا، ان کی بھی پارلیمنٹ تھی، چوپال تھی، اگرچہ کوئی ویسا نظام نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک قبیلے کا جو نظام ہوتا ہے، مختلف گھروں کے جو سربراہ تھے وہ جمع ہوتے تھے اور وہاں پر فیصلے کرتے تھے۔ فیصلہ ہو گیا اب ان کو ختم کر دو۔ حضور تک اطلاع پہنچی، حضور نے اب طائف کا سفر اختیار کیا کہ مکے میں تو اب گویا کہ یہ درپے ہو گئے میری جان کے، طائف جاؤں شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، تو پھر میں اپنا مستقر وہاں پر میں اپنا بیس بنا لوں، وہاں مرکز بنا لوں۔ میں یہ ساری باتیں اس انداز میں بیان کر رہا ہوں جس سے کہ آپ جدید ایڈیم میں اور جدید ٹرمینالوجی میں بات کو سمجھیں کہ اب اگر یہاں جو ہے میرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کوئی آلٹرنیٹ بیس مجھے چاہیے، کام تو کرنا ہے، کسی جگہ سے ہوگا۔ طائف کا سفر آپ نے کیا ہے سخت ترین، اس لیے کہ جو عام راستہ تھا اسے آپ نے چھوڑ دیا کہ اس پر تو قافلوں کی آمد و رفت ہے، جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے تو کوئی بھی اقدام کر بیٹھے گا، اب تو کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں۔ تو جو پہاڑی راستہ ہے، اب جو وہ سڑک بنی ہے مکہ، جن لوگوں کو بھی جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں معلوم ہے مکے سے طائف تک 2 راستے ہیں، ایک تو طریق سیل ہے، یہ ہے جہاں سے قافلوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، یہ پرانا راستہ ہے، اور ایک پہاڑی راستہ ہے جو کہ اب تو بہرحال بڑے سے بڑے پہاڑی راستے بنا دیے گئے۔ یہاں تو کوئی راستہ نہیں تھا، اس وقت اس پہاڑی راستے سے حضور گئے، اور ساتھ صرف تھے وہ منہ بولے بیٹے جو غلام تھے اور آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، زید ابن حارثہ جو اب زید ابن محمد کہلاتے تھے۔ طائف میں جو کچھ ہوا ہے حضور کے ساتھ میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد رسول اللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے ہی کام نہیں ہو گیا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا، بغیر تکلیفیں اٹھائے نہیں ہو گیا۔ حضور کے ساتھ ذاتی طور پر پورے 10 برس میں مکے میں نہیں ہوا جو کچھ کہ ایک دن میں طائف میں ہو گیا، اس لیے کہ یہ واقعہ خود حضور نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا، کیونکہ حضرت عائشہ کا تو ابھی دور جو ہے بالکل بچپنے کا دور ہوگا، انہیں کیا پتا مکے میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو واقف ہے مدنی دور سے، اس لیے کہ غالباً 9 برس کی عمر تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہیں، تو یہ جو زمانہ ہے ان کے ہوش کا نہیں ہے۔ ان کے ہوش میں تو جو یوم احد تھا وہ سخت ترین تھا، جس میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضور پر جو ہے ایک کاری زخم لگا ہے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر احد کے دن سے سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر سخت ترین تھا، اس لیے کہ احد میں تو بہرحال جانثار موجود تھے، صحابہ ساتھ تھے، لوگوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا، حضور کے تیر آئیں تو ہماری پیٹھ پر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ پہنچے۔ طائف میں آپ گئے تھے اکیلے، صرف زید بن حارثہ اور کوئی نہیں، بلکہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابوبکر بھی اس سفر میں ساتھ نہیں، جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخصیت ہے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس میں ساتھ نہیں۔
ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ 4 مراحل ایسے اسلام میں نمبر 2، سب سے پہلے انا اول المسلمین حضور ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، پھر ثانی غار ثور میں حضور کے ساتھ وہی تھے، بدر میں جبکہ رات کے وقت وہ ایک کٹیا بنا دی گئی تھی اور وہاں حضور دعا کر رہے تھے، پہرے پر کھڑے تھے ابو بکر، اور قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر پہنچ گئے۔ لیکن یہ کہ اس وقت وہ بھی ساتھ نہیں تھے۔ 3 بڑے بڑے سردار تھے طائف کے، تینوں سے جا کے ملاقات کی، میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میرا ساتھ دو تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں۔ تینوں نے ایسا کوڑا جواب دیا ہے، اور ایسے جیسے تیر کے مانند کلیجوں کو چھلی کر دینے والا۔ ایک شخص نے کہا چلے جاؤ فوراً، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ 2 ہی امکان ہے، یا تم جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اور سچے ہو تو پتہ نہیں میں کوئی تمہارے شان میں گستاخی کر بیٹھوں تو مارا جاؤں گا، اس لیے چلے جاؤ۔ یہ استہزاء کا انداز ہے، تمسخر کا انداز ہے۔ ایک نے کہا تمہارے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملتا تھا نبی بنانے کے لیے؟ یہ مکے اور طائف کے بڑے بڑے سردار تھے، اگر بنانا تھا نبی کسی کو تو بڑے بڑے چودھری، بڑے سردار، سرمایہ دار، ان میں سے کسی کو لیتا۔ تو تینوں نے ایسے جواب دیے ہیں، مایوس ہو کر حضور چلنے لگے واپس۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت مکے میں جا نہیں سکتے، مکے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا، امیدیں لے کر آئے طائف میں یہ ہوا، کس کیفیت کے ساتھ، کس بوجھل دل کے ساتھ حضور واپس ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت ان لوگوں نے کچھ گنڈوں کو اور کچھ ان کو اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، محلے میں گلیوں کے اندر جو آوارہ بچے ہوتے ہیں، ان سے کہا ذرا ان کی خبر لو، اور اب پتھر شروع ہوئے، پتھراؤ ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آتے ہیں بچانے کے لیے کہ مجھ پر پتھر آئے، حضور پر نہ آئے، تو دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ ایک آدمی تو ایک طرف سے کور کر سکتا ہے ایک وقت میں، چاروں طرف سے تو کور نہیں کر سکتا، لہذا پتھر آ رہے ہیں اور تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ بنا کر مار رہے ہیں۔ اس سے یہ کہ پائے مبارک لہو لہان ہو گئے، کافی خون بہ گیا، آپ پر کچھ تھوڑی سی ذوف کی کیفیت طاری ہوئی، بیٹھ گئے آرام لینے کے لیے۔ تو 2 گنڈے آئے، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، چلو اٹھو جاؤ یہاں سے۔ یہ معاملہ طائف کی گلیاں اور اللہ کے رسول حبیب و رب العالمین سید الاولین والآخرین، لیکن عالم واقعہ میں نقشہ یہ ہے۔ وہاں سے باہر نکل کر آئے ہیں، وہاں پھر آپ کی زبان پر ایک دعا آئی ہے، کلیجے کو چیر دینے والی دعا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں، کس سے کہوں؟ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ یہ لوگ جو مجھ پر ہجوم کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، کیا میرا معاملہ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ کیفیت ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پھر فوری طور پر جو نتیجہ نکلا، ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مامور ہے، اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی میں یہ طائف کا شہر آباد ہے، اور یہ پس کر سرما ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ محمد ابن قاسم ثقفی رحمت اللہ علیہ جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لے کر گئے، وہ ثقفی تھے، اسی قبیلہ ثقیف کے وہ فرزند تھے جو طائف میں آباد تھا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، عذاب کے لیے نہیں۔ بہرحال جب مکے میں آئے ہیں واپس، نوٹ کیجئے یہ چیزیں بہت کم شاید آپ کی توجہ ہوئی ہو، واپس آ کر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجا، مطعم بن عدی، اگر تم مجھے اپنی ذاتی امان میں لے لو، بڑا سردار تھا، تو میں مکے میں آ جاؤں۔ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے، یہ عربوں کی شرافت تھی، ان کا ایک مزاج ہے، دشمن بھی امان مانگ لے اگر، تو پھر یہ وہ مروت کے خلاف سمجھتے تھے کہ اسے امان نہ دی جائے۔ امان مانگی حضور نے، انہوں نے کہا آ جائیے، فرمایا نہیں، یوں نہیں، خود آؤ، لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے 7 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر سجا کر باہر آیا ہے مکے سے، اور حضور کو لے کر گیا ہے، اعلان کرتے ہوئے کہ محمد میری امان میں ہے، محمد کو میں نے امان دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے مطعم بن عدی دنیا سے چلے گئے بغیر اسلام لائے، جیسے ابو طالب دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ شہادت زبان سے ادا کیے، لیکن احسان ابو طالب کا بھی ہماری گردنوں پر ہے، 10 برس تک وہی سہارا بنے ہیں۔
انہوں نے ہی پروٹیکشن دی ہے. وہ خاندانی اگر یہ سہارا موجود نہ رہتا تو شاید اس سے بہت پہلے اقدام ہو جاتا. اسی طرح مطعم بن عدی کا بھی یہ احسان ہے, اس نے امان دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور مکے میں اگر آپ رہے اس کے بعد 3 برس تقریباً تو اس کی امان میں رہے, اس کی پروٹیکشن تھی. پھر جب وہ فوت ہو گیا بغیر ایمان لائے, غزوہ بدر میں جب 70 قیدی تھے مکے والوں کے حضور کے پاس, حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان 70 کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیتا اور کوئی بھی اس کا فدیہ نہ لیتا. اتنا بڑا احسان مانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ مکی دور کا یہ تذکرہ یوں سمجھیے کہ اس پر ختم ہو رہا ہے کہ 4 ادوار ہیں ریولوشنری پروسیس کے جو ان 12 سالوں میں پورے ہو گئے. دعوت, توحید کی دعوت, تنظیم, رسالت کی بنیاد پر تنظیم, ابھی وہ بیعت والا مرحلہ نہیں آیا, تربیت جس میں سب سے اہم حصہ ہے آخرت کا یقین, پیسو ریزسٹنس, مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ, صبر کرو, صبر محض, اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ.